کٹ ہی گئی جدائی بھی۔ پھر نور جہاں کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جبکہ ان کی آواز واقعی جوبن پہ آ گئی، وہ نکھر گئیں اور نکھرتی چلی گئیں، اور اس نکھار کو نکھارنے والا کون تھا؟ خواجہ خورشید انور، جنہیں میرا تو محدود علم ہے موسیقی کے بارے میں، لیکن 3-4 جو بہت جائنٹ موسیقار ہیں، پڑھے لکھے بھی اور سوچ سمجھ رکھنے والے بھی اور فلسفی بھی۔ آپ کو پتہ فلسفہ میں انہوں نے کیا تھا ایم اے پنجاب یونیورسٹی سے، بہت پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے قدم رکھا اور انتظار فلم کی موسیقی دی، اور وہ انتخاب کیا نور جہاں کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس کا انتخاب کیا تو نور جہاں نے بھی انہیں گا کر یہ ثابت کر دیا کہ میرے علاوہ آپ کسی اور کو منتخب نہیں کر سکتے تھے۔ اس فلم کے سارے گانے ہی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں دکھائے نہیں جا سکتے ان کی جھلکیاں بھی، لیکن میرے دل کے جو بہت قریب ہے وہ ہے چاند ہنسے دنیا بسے روئے میرا پیار رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش بخت ہوں اس معاملے میں کہ نور جہاں کے ساتھ بہت ساری میری یادیں وابستہ ہیں، اور بکھری ہوئی یادیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میری ایسی قربت تو نہ تھی، لیکن درجنوں جگہ ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ تو پہلی ملاقات کو میں یاد کرتا ہوں 1991 میرا خیال ہے، مجھے پریزیڈینشل ایوارڈ جو ہوتا ہے پرائڈ آف پرفارمنس وہ ملا، اور ان دنوں ذرا کم ملتے تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے لٹریچر پہ نہیں ملا تھا، وہ مجھے اور طارق عزیز کو پی ٹی وی کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کمپیئرنگ پہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا۔ چنانچہ میرا یہ بہت عزیز دوست ہے خالد بشیر تارڑ، سینئر بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، نہایت بذلہ سنچ، بہت ہینڈسم آدمی، خاص پرانے طرز کی مونچھیں براؤن سی اور رنگ گورا، بہت خوش شکل شخص۔ تو ان کی بہت خاندانی قسم کی تھی تعلقات تھے میڈم نور جہاں کے ساتھ، اور ایک خاص رشتہ تھا دوستی کا، اور ان کے گھر میں آج بھی نور جہاں کے ساتھ بہت ساری تصویریں، اب تو وہ میری طرح وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب ان کے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں، کیونکہ ان کے ماضی میں نور جہاں تھی، ہمارے ماضی میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ جب مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا تو خالد بشیر نے اپنے گھر میں ایک بہت پرتکلف اہتمام کیا کھانے کا، اور خالد صاحب کا خاصا یہ ہے کہ بے شمار خوراک وہ تیار کرواتے تھے، اور پوری میز جس طرح چترال میں بھر دیتے ہیں نا، بھر دیتے تھے کھانے کے ساتھ، اور میں شکایت کرتا تھا کہ جی یہ اتنا زیادہ خوراک آپ بنواتے ہیں، اتنی ویریشن ہوتی، کھایا تو نہیں جا سکتا، باقی پڑا رہ جاتے۔ کہنے لگے بھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ جب مہمان میز سے اٹھیں تو وہاں خوراک اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی جب وہ بیٹھے تھے تب تھی، ظاہر ہے کہ وہ خوراک بعد میں لوگوں کے کام آ جاتی۔ تو اسی نوعیت کا کھانا انہوں نے کیا۔ میں اور میری بیگم میمونہ وہاں پہ گئے، ظاہر ہے ہم دونوں وی آئی پیز تھے وہاں پہ، میاں اعجاز الحسن بھی تھے، اور مجھے گیسٹ ان کے اپنے دوست تھے، تو وہاں نور جہاں بھی آئی۔ نور جہاں کو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا، اور ہم یقین کیجئے میاں بیوی دنگ رہ گئے۔ کوئی زیبائش تھی، کوئی چمک دمک تھی، کوئی چال ڈال تھی، کوئی مطلب ہے کہ ایک ہم پہ جادو کر دیا، ایسے جیسے کہکشاں چلی آ رہی ہے، اس طرح وہ چلی آ رہی تھی، اور یقین کیجئے کہ چراغوں میں روشنی بڑھ جاتی تھی۔ ان کی رنگت، میری بیوی کا کہنا ہے کہ میں نے ایسی رنگت کسی اور عورت کی نہیں دیکھی۔ میڈم میں جہاں ذوق جمال تھا وہاں ذوق گفتار بھی کمال کا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، دیکھیں نا تقسیم سے پہلے کیسی کیسی رفاقتیں ان کی ہوں گی، کیسے کیسے پوئٹس اور کیسے کیسے بڑے آدمیوں کے ساتھ وہ اٹھتی بیٹھتی ہوں گی، تو بہت شارپ تھیں چیزوں کے بارے میں، اور بڑے سے بڑا فکر باز جو تھا ان کو زچ نہیں کر سکتا تھا، ان کے پاس اس سے بہتر فکرہ ہوتا تھا۔ تو وہ جو دعوت تھی اس سے جب ہم باہر آئے، مطلب رات کافی بیت چکی تھی، ہم انہیں رخصت کرنے آئے تو باہر کھڑے ہو گئے، بہت اچھا موسم تھا،
تو مذاق سے خالد بشیر میڈم کو کہنے لگے کہ میڈم آج سے 20 برس پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مجھ سے نکاح پڑھوا لیں، آپ نے نہیں پڑھوایا۔ تو میڈم جو تھی وہ بہت دل نواز مسکراہٹ، بلکہ دل شکن مسکراہٹ تھی ان کی، تو مسکرا کر بولی خالد اگر 20 سال پہلے میں تم سے نکاح پڑھوا لیتی تو ہمارے درمیان 19.5 برس ہو چکے ہوتے طلاق کو، تو کیا بہتر نہیں کہ ابھی تک ہم دوست ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا تاریخی فکرہ انہوں نے کہا، اب اس کے مجھے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، میں صرف کوٹ کر رہا ہوں۔ کہنے لگی ہاں دراصل یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ میں جس کسی کے ساتھ شادی کرتی ہوں اور اس کے بعد میں علیحدگی ہوتی ہے تو وہ نمازی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ابھی گئے اور ابھی آئے۔